ایک نا پرابلم ہوتی ہے ہمارے اکثر گھروں میں کہ پیرنٹس بچوں کو کہتے ہیں باہر سے لے کے کچھ نہیں کھانا، میں آپ کو گھر میں جو بولو گے بنا دوں گی، بولوگے کہ لنچ میں دے دوں گی، اسکول لے جانا، ہر ایک چیز آپ کو گھر سے مل جائے گی، کی ہوگی فلاں فلاں یہ سارا کچھ۔ لیکن آج کا نا دور بڑا مشکل ہے، یہ گھر کی چیزیں بھی ایسی ملاوٹ والی اور پرابلم والی ہو گئی ہیں کہ بیماریاں رک نہیں رہی، بچے ویک ہیں، اس طرح اسٹرانگ نہیں رہے لگ رہے۔ تو میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب، کافی عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا، ہم لوگ بات ڈسکس کر رہے تھے تو اس وقت یہ چکن والا ایشو، چکن کی خوراک والا، چکن میں اسٹیرائڈ والا، دودھ والا، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اراؤنڈ 13-15 ایئرز بیک، تو یہ 15 سال پہلے کی بات۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھیے گا ملک صاحب کہ یہ بچوں کو بہت زیادہ افیکٹ کرنے لگ پڑے گا، ہر ایک چیز۔ اس وقت چکن کا یوز اس طرح نہیں تھا، اتنا نہیں تھا، اتنا پسند شاید نہیں تھے لوگ کرتے۔ اس کی ریزن شاید یہ تھی کہ گوشت جو تھا، میٹ، وہ چاہے بڑا جانور ہے چھوٹا ہے، وہ لوگوں کی پہنچ میں تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جس وقت پہنچ میں نہیں رہے گا اور چکن ایک اونلی آپشن بن جائے گا تو یہ پھر پرابلم دیکھے گا کتنی زیادہ پھیل جائے گی۔ اور اس وقت دودھ والا جو مسئلہ ہے وہ بھی، لالچ اتنے بڑے نہیں تھے، مہنگائی اتنی ہوئی نہیں تھی، جانوروں کا چارہ جو تھا وہ مناسب مل جاتا تھا تھوڑا، تو ابھی کم استعمال تھا اسٹیرائڈ کا دودھ کے لیے بھی، جانوروں کو ٹیکے جو لگائے جاتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ 15 سال 20 سال بعد دیکھیے گا ملک صاحب کہ یہ چیزیں پرابلم ڈالیں گی، ہر ایک کو ڈال دیں گی، بچیوں کو ڈال دیں گی، ہماری بیٹیوں کو پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گے، میڈیکل ایشوز شروع ہو جائیں گے۔ اور آج آپ یقین کریں کہ وہ چیزیں سن رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اپنے ایک سے دوسرے ہر دوسرے گھر میں یہ مسئلے مسائل نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، بچوں کی ویکنیس، تھک جانا، مطلب ہمیں پتہ لگ رہا ہے صاف کہ یہ نسل بیچاری پرابلم فیس کر رہی ہے۔ تو واقعی اس کی جو بڑی چیز ہے، بڑی پرابلم کی ریزن ہے، وہ ایک تو یہ آپ کا چکن کا بہت زیادہ یوز ہے۔ چکن آپ شاپ پہ جائیں نا تو وہ جو خون نکلتا ہے، جو گند، یہ وہ سارا وہ ویسٹیج نکالتے ہیں، وہ کدھر جاتا ہے، کیا کرتے ہیں، کیا بناتے ہیں اس سے۔ یہ جانور کو آپ دیکھ لیں، اگر 2 کلو کا بھی ہے تو اس کی حالت دیکھ لیں، وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا، جلدی میں اس کو بڑا کیا گیا ہے اسٹیرائڈ پہ، اس طرح کی خوراکوں پہ، اور لیکن اندر کچھ نہیں ہے اس کے، بہت ہیوی ہے لیکن اندر جان، وہ کیا کہتے ہیں نا پنجابی میں، جان سا نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے اس میں۔ ایون کہ میں کچھ دن پہلے چکن لینے کا اتفاق ہوا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جب اس کو کاٹ رہا تھا، وہ بڑی ہیوی جو مطلب گوشت جب کاٹ رہا ہوتا ہے بکرے کا تو اس کو بڑے زور سے مارتا ہے، تو وہ ایسا ہی تھا جیسے اوپر رکھ رہا ہے اور وہ کٹتا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ ہڈی میں تو آگے سے رسپانس ہی نہیں ہے، تو آگے سے مسکرا دیا، کہتا ہے سر چیزیں انجن ہے۔ تو مطلب آپ یہ سوچیں نا کہ یہ جو چکن ہم کھا رہے ہیں، جو 2 کلو کی مرغی یا جو اچھی خاصی مرغی ہے، یہی کسی گاؤں کی پلی ہوئی مرغی، گاؤں میں آپ بولیں نا 10 بچوں کو کہ یہ جو مرغی ایک پھر رہی ہے اس کو پکڑ کے دکھاؤ، یا مرغا ایک پھر رہا ہے گلی میں گھوم رہا ہے اس کو پکڑ کے دکھاؤ، وہ 10 بچے مل کے نہیں پکڑ سکیں گے اس کو۔ اور یہ جو ہے یہ اپنی جگہ سے ایک قدم دوسری جگہ پہ نہیں جاتی، سارا دن ایک ہی جگہ پہ کھڑی، کبھی نیچے گر رہی ہے، کبھی اوپر گر رہی ہے، کبھی پیچھے گر رہی ہے، کبھی سائڈ پہ گر رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ چکن جو ہمارے اندر گیا ہے وہی ہمارے بچوں کا یہی حال کر رہا ہے کہ وہ کبھی آگے گر رہے ہیں، پیچھے گر رہے ہیں، حوصلہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ پھر اس کو مزید یہ کہ جو دوسری کثر ہے، تو ہم سمجھتے ہیں دودھ بڑی زبردست اور طاقتور چیز ہے، وائٹامن ڈی اور فلاں فلاں ہڈیاں مضبوط کرتا ہے، وہ اسٹیرائڈ سے نکالا ہوا۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ دودھ سے کون سا بھلا کرنا ہے بچوں کا؟ اس دودھ سے بچوں کا کون سا وائٹامن ڈی بڑھنا ہے جو خود کے جو ہے اس کو انجیکشن پہ لیا گیا، یا جس کو خود انجیکشن لگایا گیا جانور کو تو وہ دودھ نکلا۔ تو پھر آپ اندازہ لگا لو کہ یہ دو چیزیں جو ہم سمجھتے تھے کہ بڑی طاقت والی ہیں اور بچوں کا فائدہ کر رہی ہیں، یہ اس طرح کی ہیں، تو پھر آگے بیماریاں یا کمزوریاں، فزیکل ویکنیسز تو ہونی ہیں۔ اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کریں، تھوڑا سا دیکھیں ان چیزوں میں کیا بہتری لا سکتے ہیں، آلٹرنیٹ کیا نکالا جا سکتا ہے۔ ایک جانور کو زیادہ خوراک نہیں دی جاتی، مناسب خوراک نہیں دی جاتی، اور شام کو ٹیکا لگا کے گوشت لے لیا جاتا ہے، وہ اسٹیرائڈ کیا کرے گا؟ بچوں کی ہڈیوں میں جائے گا، کیونکہ اسٹیرائڈ کا اثر تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتا، اسٹیرائڈ آپ کی ہڈیوں میں برچ بس جاتا ہے،
اس کے علاوہ دودھ کے جو اور پاکستان میں بہت ساری قسمیں دریافت ہو رہی ہیں، پاؤڈر پہ فلاں ایک علاقے مشہور ہیں، وہ صرف دیتے ہیں یا وہ پاؤڈر دیتے ہیں جس سے دودھ بن جاتا ہے اتنا اتنا اتنے 100 روپے کا اور فلاں فلاں. تو یہ چیزوں کو بھی سوچیں. بہت بڑی ریزن یہ چکن اور دودھ ہے. یہ کیا کر رہا ہے ہمارے آنے والی نسل کے ساتھ یا نسلوں کے ساتھ، تھوڑا جاننے کی کوشش کریں.